لدھیانہ ہندو اکثریت کا صوبہ ہے. ہمارے یہاں تو جو پاکستان میں لدھیانے سے لوگ آئے وہ سارے لدھیانوی کہلاتے ہیں, لیکن ابھی وہاں مسلمز نہیں ہیں. ہمیں جب لدھیانہ جانے کا اتفاق ہوا تو کئی ساری چیزیں ذہن میں تھی, سنا ہوا تھا کیسے لوگ ہوں گے, لیکن اتفاق سے ہمیں سب سے پہلے وہاں ہیرو ہونڈا کی فیکٹری میں جانے کا اتفاق ہوا. یہ منجال فیملی کا ہے. میرے لیے جو کئی حیرتیں تھیں. ایسے لوگ عام طور پہ دیکھنے میں بلڈنگز دیکھتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, میں خاندانوں کو, ان کے رویوں کو, ان کی کامیابی کی وجہوں کو ڈھونڈتا ہوں. منجال فیملی کے جو ہیڈ تھے وہ بھی وہاں تھے, ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی وہاں تھے, ان کے جو پوتے تھے یعنی ینگ لڑکے وہ انٹرنیشنل مارکیٹنگ کو دیکھ رہے تھے. سب سے جو شاندار چیز وہاں ہوئی, ہمارے جانے پہ انہوں نے پریزنٹیشن دی. اچھا, یہ پریزنٹیشن ان کا بھجن تھا, کارپوریٹ کمپنی کا بھجن سے انہوں نے اپنی پریزنٹیشن کا آغاز کیا. جب بھجن مکمل ہوا تو اوم پوری اور ایک ان کی بڑی معروف گلوکارہ ہیں, ان کا انگریزی میں انہوں نے ایک ایک لیرکس کا ترجمہ کیا. جب یہ مکمل ہوا, اٹ واز ویری سرپرائزنگ فار می. تو میں نے ان کے منجال کے جو بیٹے تھے ان سے پوچھا کہ سر یہ آپ کی فیملی کی کمپنی ہے, تو کیا یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ بھی آپ کی فیملی کا اس پہ کنسنسس تھا؟ اس نے کہا یس آف کورس, ہمارے گھر کے سب لوگوں کا اس پہ یکسوئی تھی کہ ہمیں اپنے بزنس میں بھی اپنے جو ویلیوز ہیں, اپنے جو ریچولز ہیں, جو ہماری جو بلیو ہیں, اس کا اظہار لازمی کرنا چاہیے. یہ اتنی بڑی کمپنی ہے کہ جاپان والے ہونڈا والے جب انڈیا آئے, انہوں نے مختلف شہروں کو وزٹس کیے, یہ وہاں ہم کو بتایا گیا, تو انہیں کوئی پارٹنرشپ کے لیے موزوں کمپنی نہیں لگی, پر آخری دنوں میں انہوں نے وزٹ یہاں کیا اور ان سے منجال فیملی سے انہوں نے پروجیکٹ کیا. ہیرو ہونڈا جو کمپنی ہے اس میں کوئی 2,500-3 ہزار لوگ کام کرتے, بہت بڑا سیٹ اپ تھا. کوئی 34 ملکوں میں ان کے پروڈکٹس جو ہیں جاتے ہیں. میں نے ان کے پوتے سے پوچھا کہ واٹ اسپیشل ان یور کمپنی, تو اس نے کہا مائی گرینڈ فادر. نارملی لوگ یہ نہیں کہتے. میں نے پوچھا کیا خاص بات ہے, تو اس وقت ہم مختلف شاپس میں پھر رہے تھے. یعنی شاپس وہ جگہیں جہاں پہ سائیکل کے ٹائر اور ان کی مختلف چیزیں, ورک شاپس وہ بنائے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ 3,000 لوگ ہیں. میرے دادا صبح دفتر نہیں آتے, سب سے پہلے یہاں پہ آتے ہیں اور ان کو ایک ایک کام کرنے والے کا نام آتا ہے, اس کی فیملی کے نام وہ جانتے ہیں, ان کے بچوں کے نام جانتے ہیں. اور یہ سو کائنڈ, یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمیں چھوڑ کے نہیں جاتے, لوگ ہمارے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور اٹس لائک اے فیملی. اچھا, جب وہ جو بات کر رہے تھے تو مجھے اچھا لگا, ظاہر ہے ایک بہت اچھی اس میں لرننگ تھی. میں نے ان سے کہا کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہی واز کوائٹ ینگ بوائے جو لنڈن سے پڑھ کے آیا تھا اور انٹرنیشنل مارکیٹنگ کو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک یو پی سے لڑکا آیا ہوا تھا اور وہ ہمارے یہاں کام کرتا تھا. تو وہ 10 دن کی چھٹی پہ گیا اور واپس نہیں آیا. 20 دن گزر گئے, 21 دن گزر گئے. تو ایک روز اکاؤنٹنٹ نے جا کے دادا سے شکایت کی کہ وہ نہیں آیا تو ہم اس کو کمپنی سے نکال دیتے ہیں, یہ اس کا اخراج کا لیٹر آپ سائن کر دیں. تو دادا نے کہا نہیں, جب وہ آئے گا بات کریں گے پھر دیکھیں گے. وہ ایک مزید ہفتے کے بعد جب پہنچا تو اکاؤنٹنٹ صاحب اس کو کان سے پکڑ کے لے آئے چیئرمین کے پاس. تو چیئرمین نے اس کو غصہ نہیں کیا. یہ جو کام, جو لیڈرشپ ہوتی ہے کارپوریٹ کی یا اداروں کو چلانے والی, وہ اپنی بڑی سوچ اور بڑے رویے کی وجہ سے ہی بڑی بنتی ہے, قد کی وجہ سے نہیں بنتی, نہ ذات کی نہ برادری کی وجہ سے. کچھ خاص ان کے اندر ہوتا ہے. تو اس لڑکے نے کہا کہ جب میں گھر واپس گیا تو میری بیوی شی واز پریگننٹ اور ہمارے آس پاس تو ہاسپٹل بھی کوئی نہیں. اس کو ہم نے گڈے پہ ڈالا, دوسرے گاؤں لے کے گئے, وہاں سے تیسرے گاؤں دائی کی تلاش میں. اور اس دوران جو بیبی ہوا تو میری وائف کی جو کرٹیکل صورتحال ہو گئی, اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا. تو اس کو بچاتے, علاج کرتے, پھرتے پھراتے دن گزرے اتنے کہ پتہ نہیں چلا کتنے دن گزر گئے. اب جو اگلا جواب تھا اس کے دادا کا, اس نے اکاؤنٹنٹ سے کہا کہ میرے بیٹے کے گھر بچہ ہوا ہے, پوتا ہوا ہے, اس کو اس کی تنخواہ دو, اتنے پیسے ایڈوانس دو اور اسے واپس چھٹی پہ بھیجو کہ جا کے بیوی کی اور بچے کی تیمارداری کرے, ان کا خیال کرے, ہفتے بعد واپس آئے. اب سوچئے, وین ہی واز ٹیلنگ دا اسٹوری تو اس وقت میری اپنی آنکھیں نم تھیں اور آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ یار اس لڑکے پہ کیا بیتی ہوگی. جب وہ گھر گیا ہوگا, اس نے اپنی بیوی کو, اپنی ماں کو, اپنے باپ کو بتایا ہوگا تو ان پہ کیا بیتی ہوگی. ہم مانے نہ مانے
جو میرا رب ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت مہربان ہے، وہ بہت کمال دیالو ہے، اور وہ ہر ذات کو، ہر مذہب کے لوگوں کو دیتا ہے، اور چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، پر بے وجہ نہیں دیتا۔ کچھ تو ثابت کرنا پڑتا ہے، کچھ تو انسانوں سے دعائیں لینی پڑتی ہیں، کچھ تو ایسا طرز عمل اختیار کرنا پڑتا ہے کہ جس میں آپ لوگوں کے دل میں جا کے رہیں۔ کبھی نوٹس کیجئے گا، پاکستان کے جتنے بڑے بڑے جن کو ہم سیٹھ کہتے ہیں، یہ بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، پر اپنے رب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ اپنے مزدوروں کو، ان کی بیٹیوں کی شادیوں پہ، ان کی بیماریوں پہ، تنخواہ میں کوئی طے نہیں ہوتا، پر ان کو اتنا پیسہ دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب آپ کسی کو ابلائج کرتے ہو، مدد کرتے ہو، تو اس سے دعائیں بھی لیتے ہو۔ لدھیانے میں جا کے، اس فیکٹری میں گھومتے ہوئے، اس منجال فیملی سے ملتے ہوئے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے، ان سے واپس آتے ہوئے جب ہمیں وہ گفٹ دے رہے تھے، ان کا دیا ہوا بہت ہی خوبصورت ٹیبل لیمپ، اور ایون انہوں نے ہمیں اپنے جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی بہت سارے دیے، ڈائری دی، کیلنڈرز دیے، اور بھی مختلف مونومنٹس دیے۔ پر مجھے سب سے زیادہ جو چیز یاد رہی وہ ان کے دادا کا وہ کمال خوبی اور انسانوں سے جڑا ہونا ہے۔ جو جہاں جہاں جڑے گا، چاہے ادارہ چھوٹا ہو یا بڑا، مجھے آج بھی یقین ہے کہ میرا رب اس کے کام میں بہت برکت ڈالتا ہے، بہت خیر ڈالتا ہے۔ یقین نہ آئے تو کر کے دیکھیے، اور پھر آپ کے چہرے پہ یقین بھی ہوگا، دل میں اطمینان بھی ہوگا، اور آپ کی زبان پہ وہ تازگی اور مٹھاس اور قوت بھی ہوگی، جو آپ ایک چیز آپ کو دیکھتے ہیں اور اس کو آگے پھر تیقن کے ساتھ بتاتے ہیں۔ آپ خوش رہیے، سلامت رہیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔